قرآن مجید میں اہل جہنم کے خوراک کے طور پر ایک تو تھور کا ذکر ہے۔ یہ تھور کا درخت جو ہے کہ چوڑے چوڑے پتے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ اس پر کانٹے ہوتے ہیں۔ اگر آپ امیجن کریں کہ آپ کو وہ کھانا پڑ جائے خدا نہ خواستہ، اللہ بچائے، تو کیا ہوگا؟ کہ بھوک بھی لگی ہوگی، ہم کھائیں گے، لیکن کھائیں گے تو کیا ہے، جگہ جگہ وہ کانٹے جو ہے وہ گلے میں پھنس جائیں گے، نہ ہم نگل سکیں نہ اس کو باہر تھوک سکیں۔ پھر کھولتے ہوئے پانی کا ذکر ہے، اور سورہ واقعہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ کھولتا ہوا پانی ایسے پیئیں گے جیسے کوئی پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اب اونٹ کی جو تفصیل ہمیں معلوم ہے وہ کیا ہے کہ وہ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے پیے گزارا کر کے آپ کو سروس دے سکتا ہے، لیکن جب اسے پیاس لگی ہوگی اور پانی میسر آئے گا تو وہ کیسے ڈیگ لگا کر پیے گا، ذرا اس کو امیجن کیجئے۔ جب شدید پیاس لگی ہوتی ہے نا، تو حالانکہ ENT ڈاکٹرز جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی پینے سے منع کرتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے گلا خراب ہو جاتا ہے، لیکن شدید پیاس لگی ہو تو کیا ہوگا، ہم برف والا پانی جو ہے اس منہ کو لگائیں گے اور ڈیگ لگا کر پی جائیں گے، باقی جو ہونا ہوگا وہ بعد میں بھگتتے رہیں گے۔ تو ایک تو وہاں ذکر ہے کھولتے ہوئے پانی کا، پیاس لگے گی، پانی مانگیں گے تو انہیں کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا پینے کے۔ مزید قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر پیپ کا ذکر ہے، یعنی تصور کر کے بھی انسان کو جھرجھری آ جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر مجھے کسی وقت پیپ پینی پڑ جائے، لیکن پیاس اتنی شدید ہوگی کہ میں وہ پیپ بھی پی جاؤں گا، اللہ بچائے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس پیپ کا ذکر ہے کہ ولا طعام الا من غسلین، اور کھانے کے لیے ان کو پیپ کے سوا کچھ نہیں دیا جائے گا، لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس کو خطا کار ہی پئیں گے۔